अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। सऊदी अरबिया, कतर और पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान की जंग में एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, लेकिन अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। सऊदी अरब को, कतर को, पाकिस्तान को प्रेशर बनाया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने का, माहिदा इब्राहिमी में शामिल होने का। और अगर इन लोगों ने माहिदा इब्राहिमी में शामिल होने के लिए रजामंदी का इजहार नहीं किया तो इन मुल्कों पर हमला शुरू हो सकता है। लेकिन ये हमला डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है उस जंग का नतीजा और रद्द अमल आप देख चुके हैं कि अमेरिका और इसराइल मिलकर हमला करते हैं ईरान पर, और ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए इन अरब देशों पर हमला करता है, इनको निशाना बनाता है। इसराइल पर भी मिसाइल से हमला किया जाता है। लेकिन जब सऊदी अरब, कतर और दूसरे गल्फ़ देशों पर ईरान हमला करता है तो ये ममालिक भी उस वक्त ईरान के साथ खड़े होते हैं, कहते हैं ईरान के साथ हमारी जंग नहीं है, ना अमेरिका के साथ हमारी जंग है, हम पर हमला क्यों हो रहा है। ईरान का जवाब आता है आपके यहाँ अमेरिका की फ़ौज मौजूद है, इसलिए हम आप पर हमले कर रहे हैं। पिछले दिनों जब जंगबंदी हुई और दोबारा अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी तो ईरान ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा, लिस्ट जारी कर दी और कहा अगर अब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान सऊदी अरब, कतर और बहरीन, कुवैत के इन इलाक़ों को निशाना बनाएगा, इन इमारतों को ज़मीन दोज़ कर दिया जाएगा। और उसके बाद ही देखा गया कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर के लिए बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात का अमल जारी है, सऊदी अरब और कतर नुमाया किरदार अदा कर रहा है सीज़ फायर को अमली जामा पहनाने के लिए, मुज़ाकरात को एक नतीजा तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि अगर दोबारा जंग शुरू होगी तो सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब ये ख़बर सामने आ रही है, अमेरिका ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी को, इस तरह गल्फ़ के दूसरे देशों को वाज़े लफ्ज़ों में वार्निंग दी है और ख़बरदार क्या है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर का माहिदा उसी वक्त होगा, मुज़ाकरात पर उसी वक्त अमेरिका साइन करेगा जब अरब के ये ममालिक इसराइल को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेंगे, माहिदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएंगे। और अगर इन देशों ने माहिदा इब्राहिमी में शामिल होने का फ़ैसला नहीं किया तो फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई जामे माहिदा नहीं हो पाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जामे माहिदा न होने का मतलब यह है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, ईरान जवाबी हमला करेगा। ईरान सरेंडर करने वाला है नहीं, लेकिन ईरान अपना जवाबी हमला अमेरिका पर नहीं करेगा, न्यूयॉर्क पर नहीं करेगा, वाशिंगटन पर नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका के इत्तेहादी माने जाते हैं ये अरब ममालिक, तो इन पर ही ईरान का हमला होगा। तबाही इन देशों को होगी, बर्बादी इन देशों को होगी। अब अमेरिका ने वाज़े लफ्ज़ों में सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को दो ऑप्शन दिया है। अगर तुम अपनी मईशत को बचाना चाहते हो, तुम्हारे यहाँ जो खुशहाली पाई जाती है उसको तुम बाकी रखना चाहते हो तो इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लो। और अगर तुम अपने मुल्क को भी तबाह करना चाहते हो, लीबिया और इराक़ जैसी तस्वीर अपने देश में देखना चाहते हो, अपने मुल्क की खुशहाली को, ऊंची ऊंची इमारतों को खंडरात में बदलते देखना चाहते हो, तो हम ईरान पर हमला करेंगे, ईरान तुम पर हमला करेगा। इसलिए दो में से एक ऑप्शन ही चुनना है। अब तक ये बात सामने नहीं आई थी, लेकिन ट्रंप ने पहले एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उसके बाद फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक करीबी है लिंडसे ग्राहम, उसने बाज़ाब्ता नाम लिया सऊदी अरब का, कतर का, पाकिस्तान का। उसके बाद फिर अमेरिकी मीडिया ने भी इस तरह की लगातार रिपोर्ट शाये कर दी और अब तस्वीरें सामने आ गई है, सच्चाई सामने आ गई है। बैकग्राउंड में पूरा मामला क्या चल रहा है उसको समझिए। और इसराइल ने किस तरह चंद घंटे में अमेरिका को अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर किया, ट्रंप को फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, वो समझिए। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था अमेरिका और ईरान के दरमियान एक माहिदा हो गया है। ईरान की शर्तों को एक तरह से अमेरिका ने मान लिया है, अमेरिका की शर्तों को ईरान ने मान लिया है।
अमरीकी सदर ने सोशल ट्रूथ पर बाज़ाब्ता लिख कर ये जानकारी दी थी कि कुछ ही देर में अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली डील का ऐलान करने वाले हैं। ये बात तकरीबन कन्फर्म मानी जा रही थी। सालिसों ने भी बता दिया था, मीडिया में रिपोर्ट आ गई थी। 60 दिनों की मज़ीद जंगबंदी में तोसी होगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ़िलहाल कोई माहदा नहीं होगा और अगले 30 या 60 दिनों में उस पर बातचीत होगी और कोई फ़ैसला आ जाएगा। जब तक दोनों तरफ ने एक दूसरे की बुनियादी शर्तों को मान लिया था, ईरान को भी काफ़ी राहत मिल रही थी और साफ लग रहा था इस माहदे में, इस डील में अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका के कुछ सियासतदानों ने नाराज़गी का इजहार भी किया था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी सदर का बयान सामने आ जाता है, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का फ़ोन जाता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका का डीप स्टेट एक्टिव हो जाता है। अमेरिका में यहूदी लॉबी सबसे मजबूत है, वो यहूदी लॉबी एक्टिव हो जाती है और उसके बाद ही ट्रंप ने आज दोबारा अलग अंदाज से ट्वीट करना शुरू किया। ट्रंप का लबो लहजा बदल गया। अब कहा जा रहा है कि इसराइल ने सीधे ट्रंप को फ़ोन करके कहा कि जो आप डील कर रहे हैं ईरान के साथ, इस डील को इसराइल उसी वक्त मानेगा जब इसमें मुआहदा इब्राहिमी को नाफिज किया जाएगा और ख़ित्ते के जिन ममालिक ने अभी तक इसराइल को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं किया है, उनको करना होगा, तब ही इसराइल इस डील को फ़ाइनल करेगा, वरना इसराइल ईरान के साथ किसी भी डील को फ़ाइनल नहीं करेगा। और हम चाहेंगे कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी रहे, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर तवानाई है, यूरेनियम इनरिचमेंट है और वो अभी तक ईरान अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी अमेरिकी सदर से कहा कि आप ईरान पर हमला न करने के बजाय उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं महज इस वजह से कि आप सऊदी अरब को तबाह होते नहीं देखना चाहते, कतर और कुवैत की बर्बादी नहीं चाहते, तो आप इन देशों पर दबाव बनाइए कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, वरना इन देशों को तबाह होना पड़ेगा। अब अमरीकी सदर को इसराइल की बात माननी पड़ी। अब ये एक अलग सवाल है कि क्यों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल की बात माननी पड़ती है। कोई भी अमरीकी सदर इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं कर पाता है और इस पर बार बार बातचीत हो चुकी है कि अमरीका की पॉलिसी इसराइल तय करता है, इसराइल की पॉलिसी अमरीका तय नहीं करता। दुनिया को ये लगता है कि अमरीका के पास 50 स्टेट है और उनका 51वां स्टेट इसराइल है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसराइल ही असल है और इसराइल का पहला स्टेट अमेरिका है, उसके बाद उसके दूसरे स्टेट्स है, दूसरे ममालिक है। अमेरिका क्या करेगा ये इसराइल कर रहा है और इस पूरी जंग के दौरान अमेरिका, अमेरिकी सदर और अमेरिका का हर एक सिस्टम एक्सपोज हो गया है। इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। इसराइल जैसे चाहता है इनको चलाता है और इस वक्त यही हुआ। जब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक माहदे का ऐलान होने वाला था, इसराइल ने अमेरिका को धमकी दी और उसके बाद अमेरिका का लबो लहजा बदल गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर एक मैसेज लिखा, एक ट्वीट लिखा और कहा कि ईरान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और अगर इस खित्ते में अमन माहदा तय पा जाता है तो कई अरब और मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने वाले इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाएंगे। ट्रंप का ये ट्वीट है। ट्रंप ने किसी मुस्लिम देश का नाम नहीं लिया, किसी अरब देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया और उनके नाम न लेने को नाम लेकर वाज़े कर दिया। उनके करीबी दोस्त और अमेरिकी सीनेट के मेंबर लिंडसे ग्राहम ने अगला ट्वीट किया, अपनी तरफ से लिखा और कहा, सऊदी अरबिया, कतर और पाकिस्तान को माहदे इब्राहिमी में शामिल हो जाना चाहिए। इसराइल को, इन देशों को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए। उससे मशरिक़ वस्ता के हालात बेहतर हो जाएंगे, मिडिल ईस्ट की तारीख़ में सबसे बड़ी तब्दीली होगी और ये तंबीह है कि अगर ऐसा ना हुआ तो मुस्तक़बिल में अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं। इससे पहले भी लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब को, पाकिस्तान को धमकी दे रखी है कि इनको दो में से एक को चुनना होगा।
یا تو سعودی عرب اور پاکستان ایران کو چوز کرے یا امریکہ کو چوز کرے اگر یہ ممالک چاہتے ہیں کہ دونوں کشتی میں پاؤں رکھ کر چلے، ایران کے ساتھ بھی یہ بیلنس بنائے رکھیں اور امریکہ کے ساتھ بھی، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اب معاہدہ ابراہیمی کیا ہے اس کو ذرا سا بریف میں سمجھ لیجئے۔ کئی بار میں بتا چکا ہوں، سال 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ ابراہیمی بنایا، لانچ کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ سب اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کریں گے، اور اس کو ابراہم اکڈ نام دیا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی اپنا نبی مانتے ہیں، جد امجد مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے ایک معاہدہ تشکیل دیا اور کہا کہ اس چارٹر میں، اس معاہدے میں تینوں ممالک کے نزدیک جو سب سے معتبر شخصیت ہے حضرت ابراہیم، ان کو سینٹر بنایا گیا ہے، ان کے نام سے معاہدہ ہے۔ اسی طرح فلسطین اور یروشلم سے مسلمانوں کو بھی محبت ہے، عقیدت ہے، عیسائیوں کو بھی محبت اور عقیدت ہے، اور یہودیوں کو بھی عقیدت اور محبت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے معاہدہ منسوب ہوگا، اور اس میں تمام عرب کے مسلم دیشوں کو کہا گیا کہ وہ اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لے۔ امریکہ نے سب سے پہلے تل ابیب سے اپنی راجدھانی کو یروشلم شفٹ کر دیا، اس کے بعد مسلم دیشوں پر دباؤ بنایا گیا۔ یونائٹڈ عرب امارات نے سال 2020 میں ہی امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ UAE نے معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو کر اسرائیل کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ بحال کر لیا۔ تل ابیب میں UAE کی ایمبیسی کھل گئی اور ابوظہبی میں اسرائیل کی ایمبیسی کھل گئی۔ ابوظہبی سے اسرائیل کے لیے جہازوں نے اڑان بھرنا شروع کر دیا۔ ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر اب اسرائیل کا جہاز نظر آتا ہے۔ اسی طرح بحرین بھی اس معاہدے کا حصہ بن گیا سال 2020 میں ہی، اور بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ بحال کر لیا، لیکن سعودی عرب نے معاہدہ ابراہیمی کو جوائن نہیں کیا۔ اسی طرح قطر بھی اس معاہدے کا حصہ نہیں بنا۔ جب 2020 کے الیکشن میں ٹرمپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور جو بائیڈن وہاں کے اگلے صدر بن گئے، تو جو بائیڈن نے پچھلے 4 سالوں کے دوران یہی کوشش کی کہ سعودی عرب معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائے، قطر اسرائیل کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لے، لیکن سعودی عرب اور قطر نے معاہدہ ابراہیمی کو جوائن نہیں کیا، کویت نے بھی جوائن نہیں کیا۔ جارڈن اور مصر کا اسرائیل سے پیس معاہدہ ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اردن اور ایجپٹ نے بھی اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کر رکھا ہے۔ ان دیشوں کے درمیان بھی سفارتی رشتہ بحال نہیں ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ امریکہ سے کہا کہ ہم معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق واپس جائے۔ یروشلم، ویسٹ بینک اور غزہ پٹی پر اسرائیل کا جو قبضہ ہے اس قبضہ کو خالی کیا جائے، اور فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے، یونائٹڈ نیشن کا باضابطہ آزاد ممبر فلسطین کو بنایا جائے۔ یہ سعودی عرب نے ہمیشہ شرط لگا رکھی ہے، لیکن اب اس جنگ کے نام پر سعودی عرب پر پریشر بنایا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائے۔ ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کو چلاتا ہے، ڈیپ اسٹیٹ میں یہودی لابی حاوی ہے، اور یہودی لابی چاہتی ہے کہ یہ ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اب ہوگا کیا اس کو سمجھے۔ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا، قطر نے بھی سفارت رشتہ قائم کر لیا، کویت بھی اس کا حصہ بن گیا، تو پھر پورا مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ اسرائیل کا ہم نوا ہو جائے گا۔ جس طرح آج یونائٹڈ عرب امارات امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایران کے خلاف وہ زہر اگل رہا ہے، وہ ایران کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کی فوج یونائٹڈ عرب امارات میں آ چکی ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات نے غداری کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے غزہ پٹی میں اپنے لوگوں کو حماس کی جاسوسی تک کے لیے بھیج دیا تھا۔ اب اگر اسی طرح کا معاہدہ سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ ہو گیا، قطر کا اسرائیل کے ساتھ ہو گیا، تو اسرائیل اپنی فوج کو، اپنے جاسوسوں کو سعودی عرب بھی بھیج دے گا، قطر بھی بھیج دے گا، اور ان ملکوں کو کمزور کرنا اسرائیل شروع کر دے گا۔ اسرائیل کا اصل ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل بنانا، اور گریٹر اسرائیل کے نقشے میں موجودہ فلسطین بھی ہے، جارڈن بھی ہے، لبنان بھی ہے،
مصر کا بھی کچھ علاقہ ہے، عراق بھی شامل ہے، سعودی عرب کا بھی کچھ علاقہ اس نقشے میں شامل ہے، اور ترکیہ تک وہ نقشہ پہنچتا ہے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے۔ تو سعودی عرب جیسے دیشوں پر بھی قبضہ کرنا اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور سعودی عرب کے حکمرانوں کو بھی یہ بات پتہ ہے، ان کا اصل دشمن اسرائیل ہے، ایران نہیں ہے۔ اس لیے سعودی عرب کے حکمرانوں نے، قطر کے حکمرانوں نے اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے، اپنا اسٹینڈ بدلا ہے، اور اب وہ کھل کر ایران کے ساتھ ہے، نہ کہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے۔ کئی مرتبہ دبے لفظوں میں سعودی عرب نے یہ میسج بھی دے دیا ہے کہ وہ اب امریکی آرمی کو اپنی سرزمین سے باہر نکالیں گے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے، لیکن اب امریکہ سعودی عرب اور قطر کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی پریشر بنا رہا ہے، دباؤ بنا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ پاکستان نے بھی ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اسرائیل نے پوری کوشش کی پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کرنے کی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ انکار کیا۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ جملہ چھپا ہوا ہے، پرنٹڈ ہے، اس پاسپورٹ کے ذریعے آپ اسرائیل نہیں جا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ ابھی تک سفارتی رشتہ قائم نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے جب معاہدہ ابراہیمی کے بارے میں چرچا ہوتی تھی تو پاکستان کا نام نہیں آتا تھا، دباؤ یہ ہوتا تھا کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن اب پاکستان پر بھی پریشر بنایا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اور اگر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ قائم ہو گیا تو پھر یہ اسرائیل کی سب سے بڑی جیت ہوگی، اور عالم اسلام کی، مسلمانوں کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ فلسطینیوں کی جو امید ہے وہ امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ 57 مسلم دیشوں میں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان کی آرمی سب سے مضبوط مانی جاتی ہے، اور پاکستان سے ہی امید ہے سعودی عرب کو بھی، قطر کو بھی، فلسطین کو بھی، دوسرے مسلم ممالک کو بھی۔ اور اگر پاکستان نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر لیا، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان دوستی شروع ہو گئی، تو پھر پاکستان فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پائے گا، سعودی عرب کو سپورٹ نہیں کر پائے گا۔ ایسے بھی پاکستان نے کبھی فلسطین کو ڈائریکٹ سپورٹ نہیں کیا ہے، فلسطین کے لیے کبھی بھی پاکستان نے اپنی فوج کو نہیں بھیجا ہے، فلسطین کے لیے کبھی بھی پاکستان نے اپنی آرمی کو نہیں بھیجا ہے، کسی طرح کا سپورٹ نہیں کیا ہے، لیکن کم از کم ایک امید ہے، ایک سہارا ہے، اور امید کے سہارے دنیا چلتی ہے۔ جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے تو کم از کم پاکستان کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے، وہ فلسطین کے فیور میں ووٹ کرتا ہے، اسرائیل کے خلاف وہ ووٹ ڈالتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ قائم ہو گیا تو یہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر پورے مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اسرائیل تنہا ایک دیش بچے گا جس کے پاس ایٹم بم ہوگا۔ پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہوگا، لیکن اس کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم ہوگا۔ تو اسرائیل کے خلاف جو محاذ ہوگا، جو لوگ اسرائیل کے خلاف صف میں، میدان میں موجود رہیں گے، ان میں سے کسی کے پاس بھی ایٹمی توانائی نہیں ہوگی، ان میں سے کسی کے پاس بھی مضبوط آرمی نہیں ہوگی، مضبوط فوج نہیں ہوگی، اور اسرائیل جس کو چاہے گا، جیسے چاہے گا، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے مجبور کرے گا۔ اس دیش پر اسرائیل حملہ کر دے گا، اور اسرائیل اپنا رقبہ، اپنا علاقہ بڑھاتا رہے گا۔ اس لیے اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، دنیا بھر میں بحث ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کو، قطر کو، مصر کو، اردن کو اور پاکستان کو بھی تاریخ کے سب سے مشکل ترین دور کا سامنا ہے، اور کیسے یہ ممالک اس سے باہر نکلیں گے کہنا مشکل ہے۔ کل کی رپورٹ ہے، میں نے بھی بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کا اعلان کرنے سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے فون پر بات چیت کی، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے انہوں نے فون پر بات چیت کی، ترکیہ کے صدر سے بھی فون پر بات چیت ہوئی، اردن کے صدر سے انہوں نے بات چیت کی، مصر کے صدر سے بات چیت کی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی امریکی صدر نے بات چیت کی۔ امریکی صدر کی طرف سے جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ خلاصہ سامنے آیا، لیکن سعودی عرب، قطر، اسی طرح اردن، مصر اور پاکستان کی طرف سے ابھی تک میڈیا میں مکمل بریفنگ نہیں آئی ہے، مکمل ڈیٹیلز نہیں آئی ہے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے۔ ادھر امریکی میڈیا میں اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جب ٹرمپ کی سعودی عرب کے ولی عہد سے بات چیت ہوئی، اسی طرح قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بات چیت ہوئی، تو بات چیت کے دوران ٹرمپ نے ان دیشوں سے کہا
کہ وہ مذاکرات کا اعلان کرنے والے ہیں، ڈیل پر سائن کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اب قطر اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر لے اور معاہدہ ابراہیمی کو جوائن کر لے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس سے بھی امریکی صدر ٹرمپ نے یہی کہا کہ وہ ابراہم اکارڈ کو جوائن کر لے، اس کا حصہ بن جائے، اور جب یہ جملہ کہا گیا امریکی صدر کی طرف سے تو کچھ جواب نہیں دیا گیا سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے، اور نہ ہی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی طرف سے۔ امریکی میڈیا نے جملہ بھی کوٹ کیا ہے کہ مذاق میں امریکی صدر نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے یہ کہا کہ کیا ابھی بھی آپ فون پر موجود ہیں، یعنی جب محمد بن سلمان کی طرف سے کوئی جواب نہیں گیا، یہ سن کر حیران ہو گئے کہ آخر کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت ہونی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی ڈیل کے بارے میں، اور آپ سعودی عرب پر پریشر بنا رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہم اکارڈ کو جوائن کر لو، آپ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو کچھ جواب نہیں دیا گیا۔ یہ سن کر حیران اور ششدر رہ گئے، اور پھر ٹرمپ نے اس پر بھی مزہ لے لیا اور کہا کہ کیا ابھی بھی آپ فون پر ہیں؟ جس طرح میں آپ کو فون کروں اور کچھ میں آپ کو بولوں، میں آپ سے کہوں کہ ملر ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، ملر ٹائمز کو ہمیں چلانا ہے، جاری رکھنا ہے، ملر ٹائمز کی ویب سائٹ ہے، ملر ٹائمز کی 20 لوگوں کی ٹیم ہے، ان سب کو ہمیں سیلری دینی پڑتی ہے، اور آپ یہ سن کر چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ بہت سارے لوگ فون کر کے تعریف کرتے، شمس صاحب آپ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں جو کمی تھی اس کمی کو آپ نے پورا کر دیا ہے، دل سے دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہے۔ اور میں ان سے جواب میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے، وہ بولتے ہیں بتائیے کیا گزارش، میں کہتا ہوں ملر ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، صرف 99 روپے کی ہے، تو سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے نے فون رکھ دیا، وہ تعریف تو کر رہے ہیں لیکن تعریف کے ساتھ قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ مالی طور پر سپورٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسا ہی ہوا جب امریکی صدر نے فون کیا اور محمد بن سلمان کچھ بول ہی نہیں سکے تو انہوں نے مذاق کر لیا اور کہا کہ کیا ابھی بھی آپ فون پر موجود ہیں۔ اب دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ دوبارہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر ایران جوابی حملہ انہی عرب دیشوں پر کرے گا، اور یہ عرب ممالک نہیں چاہتے کہ ان کا حشر، ان کا انجام عراق جیسا ہو، ان کا انجام لیبیا جیسا ہو، ان کا انجام سیریا جیسا ہو۔ یہ ممالک بھی بہت زیادہ خوشحال تھے، عراق میں بہت زیادہ پیٹرول نکلتا تھا، لیبیا میں بہت زیادہ پیٹرول نکلتا تھا، یہاں 100% ایجوکیشن تھی، 100% لوگ یہاں امیر تھے۔ ہندوستان کے لوگ لیبیا میں جاب کرنے جا رہے تھے، عراق میں جاب کرنے جاتے تھے، لیکن امریکہ نے حملہ کر کے ان دیشوں کو تباہ کر دیا، اور اب ان دیشوں میں غربت ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، یہاں کے لوگ در در کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہے۔ ابھی تک یہ ممالک خانہ جنگی کے شکار ہیں۔ عراق میں اسرائیل زبردستی گھس کر اپنا فوجی اڈا بنا لیتا ہے، لیبیا میں 3 الگ الگ گروپ حکومت پر قابض ہے۔ اب یہ ممالک نہیں چاہتے کہ ان کا جو خوشحالی ہے، جو ترقی ہے وہ ختم ہو، تب امریکہ دباؤ بنا رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، یا تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور اگر تم نہیں چاہتے اسرائیل کو تسلیم کرنا تو تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ امریکہ ایران پر حملے کرے گا اور ایران جوابی حملہ ان دیشوں پر کرے گا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے بڑا مشکل ہے، بڑا ٹف ہے۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید اب ڈیل فائنل ہو جائے گی، لیکن ان عرب دیشوں کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا دیا گیا ہے، اور اسرائیل جیسے چاہتا ہے امریکہ پر دباؤ بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائل کا نتیجہ ہے، کیونکہ ایپسٹین فائل میں ٹرمپ کا نام ہے، ٹرمپ پر الزام ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کا، سیکس کرنے کا، عیاشی کرنے کا، اور ٹرمپ کی پوری فائل بنجامن نتنیاہو کے ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ کو، امریکی صدر کو وہی کرنا ہوگا جو اسرائیل اور اس کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو چاہے گا، اس کے علاوہ ٹرمپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ٹرمپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔